میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں دو حصوں میں پیش کریں گے۔ پہلے حصے میں بات کریں گے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ تھا جس کے اندر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جانا تھا، اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس ٹائم پہ۔ جو ہمارے قانون کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، سیاستدان کیا رائے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی توہین عدالت کی سپریم کورٹ کے اندر، جس کو پٹیشن کو نمبر لگ گیا، اور اب اس کو نئے ایک ڈیٹ دی جائے گی جس پہ اس کی سنوائی ہوگی۔ جبکہ حکومت نے جو اپنی ریویو پٹیشن تھی اوریجنل فیصلے کی، اس کے اوپر درخواست کی کہ جلدی اس کی سماعت کی جائے، جو عدالت نے ریجیکٹ کر دی۔ تو یہ تو صورت احوال ہیں دونوں ہی طرف سے دائر کی گئی پٹیشنز کی سپریم کورٹ کے اوریجنل فیصلے پہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے لے جایا جانا تھا، شڈائی سے شفا انٹرنیشنل، اور ساری تیاریاں بھی اسی طرح کی تھیں اور امپریشن بھی یہی دیا گیا، لیکن ان کو پمز لے کے جایا گیا، اور وہاں 2 ہی گھنٹے میں ان کا جو بلڈ پریشر تھا وہ چیک ہوا۔ سپوزڈلی کچھ ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ان کو ایک صحت مندی کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا گیا، اور اس کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ انیشلی تو اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کا ایک بیان آیا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کا بلڈ پریشر 120/80 ہے، آنکھ کے اندر ہیمریجز بھی اب ایک ہی رہ گیا اور باقی ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ان کی اچھی صحت ہے۔ لیکن بعد میں پھر کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جس میں کچھ شکوے اور شکایتیں تھیں کہ عدالت کے حکم کی جو تشریح ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا تھا کہ نیکسٹ ہیئرنگ تک ان کو ہسپتال میں رکھا جائے اور شفا ہسپتال میں رکھا جائے، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ تو جو پی ٹی آئی ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر چلی گئی۔ دوسری طرف تھوڑی سی بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کی، جہاں پہ مخصوص سیٹوں کے اوپر جو نامینیشنز تھیں وہ بھی مکمل ہو گئی ہیں، اور اب جلد ہم دیکھیں گے کہ قانون سازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جب پورٹ فولیوز جو ہے ان کی تقسیم ہو جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے امیدوار نامزد کر دیے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی اور اسپیکر کے لیے بھی، جس سے ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں لڑائی جھگڑے کی بجائے مفاہمت کو ترجیح دینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے اپنے سوالوں میں، اس ٹاپک کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے اکنامک ڈومز ڈے کی، جو برپا ہونے جا رہا ہے آج رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اس کی ڈیڈ لائن آ جائے گی، اور ساتھ ہی ایک بڑا اہم دورہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو ہمارے سی ڈی ایف بھی ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ایران کے دورے پہ ہیں، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ بڑا اہم دورہ ہے، اور جانے سے پہلے ان کی ٹیلی فون کے اوپر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہوئی۔ اس دورے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ حالات کو نارملائز کرے، کیونکہ پاکستان کے اپنے بھی کنسرنز ہیں، تیل کی بھی ضرورت ہے، گیس نے بھی آنا ہے، اور اگر ایران کے اوپر اتنی سخت سینکشنز کا اطلاق ہو جائے گا تو پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہوگا کہ جنہوں نے اگر ایران سے یہ لین دین کا یا اکنامک ٹائز کا تعلق رکھا تو پھر ان پہ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، ایز پر دا یو ایس اکنامک ڈی ڈے کا جو بھی انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہے، تو پھر پاکستان بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو ٹو اوائڈ دیٹ سچویشن، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں بڑی اہم بات ہوگی، اور دونوں ہی جو وارنگ سٹیٹس ہیں ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے بھی ایک اہم کاوش جو ہے وہ اس ٹائم پہ عمل پیرا ہے۔ تو اس کے اوپر اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے اخوندزادہ یوسف زئی صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، اور اس کے علاوہ ایک لا ایکسپرٹ کو بھی ہم پروگرام میں ان سے بھی گفتگو کریں گے، کاشف ملک صاحب۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر سندس، انٹرنیشنل افیئرز کی ایکسپرٹ ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اخوندزادہ صاحب، آپ سے سوال کروں گا، پہلے یہ فرما دیجئے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا؟ توہین عدالت کی درخواست آپ نے جمع کرا دی، حکومت نے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی، یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ابھی تو اس پہ میں اس لیے تبصرہ نہیں کر پاؤں گا کہ یہ مسئلہ اب عدالت کے اندر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ عدالت سے ہمیں کیا اس کے اوپر جواب ملتا ہے، ہم سارے اس کے منتظر ہیں۔ بہرحال ہم
کوشش یہی کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت میں پارلیمان کے اندر موجود ہوں، جی اور جوائنٹ اپوزیشن کا پہلا اجلاس بالکل جس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود موجود ہے، اور ان کے سارے سینیٹرز اور منتخب جو پارلیمان کے ممبران ہیں وہ بھی موجود ہے، پی ٹی آئی کے بھی اکابرین موجود ہے، دونوں اپوزیشن لیڈران بھی موجود ہے، اور یقیناً یہ ٹاپک آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے۔ جو سیاسی جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارا اس پہ بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں آئے تھے، اور انہوں نے عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ جی اور مجھے مسلم لیگ نون کی یہ جو ایک دوغلا قسم کی اپروچ ہے، اس کی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ عدالت کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری تھا، اور سینٹ کے فلور پہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے اور طارق فضل چودھری صاحب نے، باقی بھی جو ان کے کابرین تھے، انہوں نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ پھر پتہ نہیں رات کو ایسا کیا آسمان ٹوٹ پڑا کہ جی اعظم نذیر طارق صاحب کی ویڈیو سامنے آتی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ بہرحال ہم عدالت سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں انصاف کی توقع ہے، اور عدالت کی ہی فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے، اس کے بعد ہم کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ غوث صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے، حکومت اپیل میں چلی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کنٹمپٹ میں چلی گئی، اور ظاہر ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے، اور احتجاج بھی اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بھی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملے کو؟ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر آپ کی اپیل کے اوپر کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور کنٹمپٹ ہو گئی تو کیا کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس میں ہماری جو حکومت ہے تو انہوں نے تو جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس پہ منع عمل کیا، اور اس کو ان کا چیک اپ کرایا، اور جو شفا اسپتال کے آئی اسپیشلسٹ تھے، دو اسپیشلسٹ کارڈیالوجسٹ، سب نے ان کو معائنہ بھی کیا۔ اب یہ ان کو کہنا کہ جی انہوں نے وہاں کہا تھا، یہ یہاں کیوں کیا؟ اور اعظم نذیر شاہ صاحب نے، اعظم نذیر طارق نے کیوں وہاں سپریم کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن دائر کی یا جی نظر ثانی کی اپیل کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو ہمارے جیل کے رولز ہیں، یہ رولز ریگولیشن ہیں، اس کے مطابق اور جتنا بھی ملزم ہو، بازدار ملزم ہو، عام ملزم ہو، ان کو ایک سرکاری اسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ کورٹ نے ان کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں کہا، تو یہ چونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اس لیے یہ اس کی وضاحت مانگی ایک لحاظ سے انہوں نے کہ آئے یہ جیل ریگولیشن کی وائلیشن نہیں ہے، تو یہ ان کا ایک رائٹ بنتا ہے، جو کہ اس سے ظاہر ہے جب بھی سماعت ہوگی، کال ہوگی، پرچے ہوں گی، تو اس کی وہ وضاحت کریں گے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جی وہاں کیوں نہ جائے گا؟ دیکھو، ان کا ہمیشہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو ان کی جو بھی ہیں، وہ ان کا رویہ ہمیشہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ کبھی انہوں نے ایک سیاسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں جس وقت یہ کلیئر کٹ تھا کہ کوئی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرے گا، اور کوئی اس کے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ جس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی رات ہی فیض آباد پول پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اس طرح شفا اسپتال کے باہر ہو گئے، پھر پھول پھینکنے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے دیا، جس کی وجہ سے حکومت ظاہر ہے، حکومت کی ریٹ بھی قائم کرنی ہے، اسٹیٹ کی ریٹ بھی قائم کرنی ہے، تو حکومت کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا جی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی مانا جائے اور جی حکومت کی ریٹ بھی برقرار رہے۔ یہ تو بالکل۔ یہی چاہتے تھے کہ جی اس قسم کی پوزیشن بنے اور شور شرابہ، اور یہ ہم شو کریں کہ خان اتنا آپ کا مقبول ہے، پوائنٹ آ یہ گیا ہوتا غوث صاحب۔ یہاں ہے۔ پہ جی یہ بھی سوال اہم ہے کہ ایک امپریشن یہ بھی ہمیں ملا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ فیصلے پہ عمل درآمد کے حامی تھے۔ پہلے تو یہ کنفرم کر دیں کہ کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، اور اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو پھر حکومت نے اس کے برعکس کیوں فیصلہ کیا اپیل میں جانے کا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، میاں صاحب ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ میاں صاحب نے کہا تو یہ اس بات کا حامی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بے کیا جائے۔ دیکھو، ایک ذمہ دار سیاستدان ایسے ہی کہہ سکتا ہے نا جی۔ اب وہ آن گراؤنڈ جو سچویشن بن گئی تھی، اس کے مطابق حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور اس پہ پھر معائنہ کرا، اس پہ کوئی ایسی چیز نکلی نہیں۔ کل
جب سپریم کورٹ میں اگر کال کے پرسوں سماعت ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، جو ہم نے فیصلہ کیا اس پہ عمل کرو، تو پہ عمل کیا جائے گا. ہم کو ظاہر ہے کوئی اسٹیٹ کے خلاف یا کورٹ کے خلاف تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں. میاں صاحب تو ظاہر ہے وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کو ایک ڈور کورٹ نے فیصلہ سنایا اور میاں صاحب نے وہاں سے ریکویسٹ کی ان کے وکیل نے کہ جی میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان آنے سے لندن سے میں جب فیصلہ کورٹ موجود ہوں، لیکن کورٹ ان کی غیر حاضری میں فیصلہ سنا دیا. تو وہاں وہ میاں صاحب وہاں رہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کورٹ کا احترام کیا اور اپنی بیٹی مریم نواز صاحب کو ساتھ لے کے اور کورٹ میں سرنڈر کیا اور سب کچھ کیا. کورٹ کے ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. جی تو ہم تو قانون کی پاسداری کرتے ہیں. جی یہ جو آن گراؤنڈ سچویشن بن گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی ایک تو آپ کو جی محسوس ہو بالکل. رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آپ کا فیصلے عمل نہیں جی کیا. غوث صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اخندزادہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 2 سوال ہیں، مختصراً ان کا جواب دے دیں. نقوی صاحب کا نام نہیں ہے اس لسٹ کے اندر، پرائم منسٹر کا بھی نام ہے، انفارمیشن منسٹر کا نام ہے، لا منسٹر کا نام ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ہے. کوئی بات چیت چل رہی ہے یا ڈیلیبریٹلی یہ نہیں کیا گیا کیونکہ جو کابینہ ہے اس کا تو وہ حصہ ہیں؟ ایک اس کا جواب دے دیں. دوسرا، شفیع جان صاحب کا بیان آیا کہ جن لوگوں کے ذہن میں مذاکرات تھے اب ان کو مذاکرات اپنے ذہن سے نکال دینے چاہیے، جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ ہے. دونوں چیزوں کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں. دیکھیں، جو تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو میری پارٹی کی پوزیشن تو آپ کے سامنے آئے گی. یہ وہ جی ایک جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ہے وہ داخل ہوئی گی، لیکن میرے اپنے ذاتی رائے میں یہی ہے کہ محسن نقوی کا نام اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو اسلام آباد پولیس ہے یا اسلام آباد کی بالکل ایڈمنسٹریشن ہے تو یا تو سیکٹری انٹیریئر کے نیچے آتی ہے اور سیکٹری انٹیریئر پھر انٹیریئر منسٹر کے نیچے ہی آتا ہے. تو بالکل اس میں ہمارے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے ود ان دا پارٹی رینکس کے اس میں کس کو شامل ہونا چاہیے کس کو نہیں شامل ہونا چاہیے. لیکن آخر میں وکلاؤں کی رائے یہ تھی، اور خاص طور پر جو ہمارے وکیل ہے عزیز عزیر بنڈاری صاحب جو جی اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی ایڈوائس پہ ہم نے یہ جو ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن دائر کی ہے. تو ان کی رائے کو ہم نے مقدم جانا ہے. میرے پرسنل رائے میں تو ان کا نام ہونا چاہیے تھا. جہاں تک آپ کی دوسرے سوال کا جواب ہے تو یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس جو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے وہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور آج کی جو بیٹھک ہے پارلیمان کے اندر، یہ پچھلے 3 سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک چھت تلے ایک ہی جھنڈے تلے آج اکٹھا ہوئی ہے. اور یہ حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہے، اور البتہ اپوزیشن کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ پارلیمان کی حد تک اپنی صفحے جو ہے نا وہ درست کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جی اس کے اندر یہ کامنٹ بھی ایڈ کر دیں کہ فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر محسن نقوی صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ اور شاید اس دیکھیں، لیے یہ میں تو جی آپ کو وہ بات کنفرم کر سکتا ہوں جی کہ بالکل ہمارے جو قائم مقام چیئرمین ہے منسٹر گور خان صاحب اور محسن نقوی کا آج انہوں نے خود سپریم کورٹ میں یہ کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو میں ان کو ہی کوٹ کر کے، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ آن اینڈ آف ان سے رابطہ رہتا بھی، اور وہ پھر ہمارے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیتے رہتے ہیں. تو شاید وہی کسی مصلحت کے تحت شاید ان کا نام نہیں ڈالا گیا ہوگا، لیکن میں پرسنلی میں اس پہ جی بلیو کرتا ہوں کہ ان کا نام ہونا چاہیے تھا. بالکل بالکل. اور اس دوسرے سوال کا بھی جواب اگر دے دیں کہ مذاکرات کا مینڈیٹ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کے کا مینڈیٹ جی جن کے پاس ہے تو وہی اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ شاید ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے وزیر شفیع جان صاحب اطلاعات خیبر بالکل پختونخوا کی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور بڑی بغیر کسی شوگر کوٹنگ کے آپ نے ڈائریکٹ جواب دیا. مجھے بڑا پسند آیا آپ کا جواب. غوث صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرما دیجئے گا کہ 2 سینئر منسٹرز نے یہ بیان دیا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عام طور پہ ایسے بیان جب آتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے. تو کیا کوئی بات ہے اس کے پیچھے یا واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. ٹھیک میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. البتہ کیونکہ میڈیا پہ جب بات چل جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ادھر کوئی اینکر کوشچن کرتے ہیں تو ظاہر ان کو جواب دینا پڑتا ہے. بھائی بظاہر تو کوئی ایسی وجہ نہیں لگ رہی کہ جی جس کی وجہ سے حکومت خطرے میں ہو. اور ابھی بھی پچھلے دنوں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور
اپنا وزیر اعظم صاحب اکٹھے گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس پہ کوئی ایسی خطرے والی بات ہمیں تو محسوس نہیں ہوئی. البتہ اس قسم کی پروپیگنڈا ضرور ہو رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، چونکہ خان صاحب کو سپریم کورٹ نے ایک ریلیف دیا ہے کہ جی اس کو ہسپتال شفٹ کیا جائے 16 سپٹمبر تک. تو لوگوں نے اس سے اندازہ لگا کہ شاید یہ حکومت خطرے میں ہے. تو بالکل مجھے تو ایسی بات کوئی نہیں لگتی، بالکل ٹھیک. کوئی خطرے والی میں بات. اگر اس میں ایڈ کروں آپ کی اجازت سے، جی جی کریں آپ، پلیز کریں. میں کہتا ہوں ان کو خطرہ کیوں محسوس ہوگا جب وزیر اعظم کے اپنے ہی اختیارات انہوں نے جو لیٹسٹ بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں لے کر دیا ہے اور جو پاس بھی ہوا ہے جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کر کے، کیونکہ آپ یہ سے اندازہ لگائے اس وقت پاکستان میں جمہوریت کی حالت کو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ اپنے ڈیسک پہ جاتے ہیں جب وزیر قانون یہ بل لے کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ممبران کو وہ بل اس وقت دکھایا ہی نہیں گیا کہ اپوزیشن اپنا اس کے اوپر موقف دے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ تو پہلے ہی جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کیا تھا. لیکن جو اس کے اندر خطرناک باتیں ہیں کہ آپ جی بالکل خدارہ ملک کے اندر ایک ہی شخص کو، جی آپ کا فیلڈ مارشل صاحب کو، جس طرح کل مولانا صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا کہ آپ نے جتنے بھی اختیارات دے لیکن پارلیمنٹ کے اختیارات کو اس کے حوالے نہ کریں نا. بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی خوبصورتی سے آیا. یہ فرما دیجئے گا کہ اپوزیشن کا اتحاد پارلیمنٹ میں تو ہو رہا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے، آپ خبر دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ سڑکوں کے اوپر بھی یہ اتحاد آپ کا ہو جائے گا کچھ، کیونکہ ظاہر ہے ایک اسٹرینتھ بڑھ جائے گی اپوزیشن کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اس کو ہم خارج از امکان اس لیے قرار نہیں دے سکتے جب پارلیمان کے اندر جماعتیں قریب آتی ہے تو اس کا اثر باہر بھی آتا ہے. تو یہ ابتدا ہے انشاءاللہ، اور ہماری امید ہے، ہم نے مولانا صاحب کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا یہ آفر کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسمبلی کے باہر بھی کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے، اور مشترکہ نکات جو مولانا صاحب اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے بیچ ہے انہی کے اوپر ہم پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. غوث صاحب ایک آخری سوال آپ سے کر لیتا ہوں. یہ فرما دیجئے گا کہ کشمیر کے اندر الیکشن مکمل ہو گیا، جو ریزروڈ سیٹس تھیں ان کے اوپر بھی کینڈیڈیٹس آ گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے لیے بھی کینڈیڈیٹ نامزد کر دیے. تو لگ نہیں رہا کہ بائیکاٹ کریں گے یا معاملہ آگے چلے گا. کوئی اندر آپ کی صلح صفائی ہوئی ہے یا کیا معاملات ہیں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھو جی، پیپلز پارٹی کی ذمہ دار سیاسی جماعت ہے اور وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہمیشہ لولے نے ان کا اس بات پر یقین ہے جمہوریت چاہے لولی لنگڑی بھی ہے تو امریت سے بہتر ہے. تو اس لیے اگر ان کو کچھ تفصیلات ہیں، کچھ سیٹوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پورے پروسیس میں حصہ لیں گے. ان کو شاید کیونکہ ان کو ماضی میں ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ جی ضیاء الحق کے دور میں بائیکاٹ کیا تھا تو اس کو ان کو بڑا نقصان ہوا تھا، پوری اپوزیشن کا نقصان ہوا تھا. تو اس کے بعد اس لیے وہ سب وہ بائیکاٹ ہی کریں گے، وہ اس پہ حصہ لیں گے اور خوش آئند ہے. ہو سکتا ہے ہماری ان سے کوارڈینیشن ہو جائے اور کچھ سیٹیں ان کو مل جائیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اگر وہ کر رہے ہیں. تو تفصیلات ہر کسی کو ہوتے ہیں. ابھی 24 کے الیکشن میں بھی کسی پارٹی کو، کئی پارٹی کو تفصیلات تھے، پی ٹی آئی کو تھے، دوسرے کو تھے. تو پھر ظاہر، لیکن وہ عوام میں تو بیٹھے ہیں نا. تو میرے خیال میں وہ پیپلز پارٹی عوام میں بیٹھے گی، کنٹیسٹ کرے گی. ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں ان کو مل بھی جائیں، اور میاں صاحب بڑا دل رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو کچھ سیٹیں ضرور کو دیں گے اس قسم کی. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی سیاسی بات ہے، وہ اچھی روایت کا مظاہرہ کرے گی. اور جہاں تفصیلات ہیں تو وہ تو ہیں، وہ مل بیٹھ کے ہم بھی اور پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے بہتر رہے گا. جی بالکل، جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بھائی جمہوریت کی بات کر رہے تھے نا، وہ جو خونزادہ صاحب، وہ تو جمہوریت کمزور ہے. تو بھائی کمزور کیوں ہے؟ آپ کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے. 40 سال اس ملک میں ہم نے حکمرانی کی ہے، اس لیے کمزور ہے. نہیں، پوائنٹ لے لیتے ہیں غوث صاحب ان سے. یا شاید آپ کا حافظہ غوث صاحب کمزور ہے، یا مجھے پتہ نہیں کوئی اور نئی مشرق علوم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کچھ نیا نہیں ہو رہا. بس میں آپ سے ایک آخری سوال کر لوں.
تو جمہوریت سٹرانگ ہوگی، جمہوریت سٹرانگ ہوگی. آپ اپنے رویے جمہوریت کا جو آپ لوگوں نے حال کر دیا صاحب، اب اللہ ہمیں ہمت دے کہ اخوندزادہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ ملیں ان کے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی سے امید رکھتے ہیں کہ مل جائیں تو نہیں، ہم تو جمہوریت مضبوط ہو جائے گی. بانڈ کے لیے ہم تو اقتدار کے بندر بانڈ کے لیے، جس طرح ان کے اور پیپلز پارٹی کے بیچ ایک فرینڈلی، یعنی ابھی انہوں نے کہا بھی، اور مجھے بڑی ایک بحیثیت ایک سیاسی طالب علم تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ابھی 2 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نسل در نسل یہ ڈکیت چور وہ، پھر ان کے اکاؤنٹ سے ہوا نسل در نسل یہ وہ، پھر حذیفہ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ ہم تو بس کرتے رہتے ہیں، پھر اب یہ اخلاقیات اخوندزادہ صاحب بالکل یہ آپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی. جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. ایک بیان آیا قادر خان مندوخیل صاحب کا، انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر آ جائے اور آپ کی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کو لے آئے تو اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ نون لیگ کے خلاف جاتی ہے کہ نہیں. بڑی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے. تو کیا آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے اپوزیشن الائنس کا؟ کوئی ایسی بات ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ بالکل ہے. اور آج بھی میں آپ کو قومی اسمبلی کے ایک بڑی دلچسپ کہ قومی اسمبلی میں جب آج کورم کی نشاندہی کی گئی تو پیپلز پارٹی کے اراکین موجود تھے ایس لابی کے اندر، لیکن وہ حکومت کو ریسکیو کرنے نہیں آئی. تو غوث بخش سے میری بڑے ہیں میرے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنی خیر منائیں، آگے والے دن آپ کے لیے اچھے نہیں لگ رہے مجھے. جی بالکل، آپ دونوں کا ہی نقطہ نظر ناظرین کے سامنے آ گیا. آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں مجھے جوائن کیا. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا. کاشف ملک صاحب، باٹم لائن میں خوش آمدید. آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ہمیں یہ بتا دیجئے کہ عدالت کے فیصلے کے تناظر میں توہین عدالت کی کس نے ہے؟ یہ بڑی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ توہین عدالت ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے کے تناظر میں توہین عدالت ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو کی کس نے ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی السلام علیکم. بہت شکریہ چودھری محمد فراز صاحب، آپ نے اس پروگرام میں بلایا. دیکھیں، وکالت میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آپ یس اور نو میں نہیں جواب آ سکتا. اس پرٹیکولر کیس میں کوئی بھی توہین عدالت کا کیس ہے تو اس میں باٹم لائن ایک جو ایکیوزڈ ہے، پروپوزڈ ایکیوز جو ہے، اس نے ثابت کرنی ہے کہ اس نے کسی بھی عدالت جس میں توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے اس کی کوئی willful disobedience of a binding court order نہیں کی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے willfully کورٹ آرڈر کو ڈس اوبے نہیں کیا. اب اس پرٹیکولر کیس میں یا کسی بھی کیس میں اگر ایک ڈائریکشنز آ جائیں، جو اس کیس میں بہت ساری ڈائریکشنز تھیں، ان میں سے ایک ڈائریکشن جس کی طرف آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ تھی کہ جو اس میں لفظ پریزنر لکھا ہے انہیں شفٹ کرنا ہے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام لیا گیا اس میں. اب بات یہ ہے کہ اب کورٹ میں گورنمنٹ شاید ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جی یہ حالات تھے جن کی وجہ سے ہم ان کو نہیں کر سکے، تو ہم نے willfully ڈس اوبے کورٹ آرڈر کو نہیں کیا. جبکہ جو کمپلیننٹ ہے وہ کہیں گے کہ جی کورٹ آرڈر تھا، وہ کورٹ آرڈر اٹ ہولڈز دا فیلڈ، اور جب تک اس میں واضح احکامات تھے ان احکامات کو انہوں نے اوبے کرنا تھا جو انہوں نے ڈس اوبے کیا. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمپلیننٹ اس میں ہو یا نہ ہو، یہ جو توہین عدالت کی کاروائی ہوتی ہے یہ بٹوین alleged کنٹیمنر اور کورٹ ہوتی ہے. اٹ از فار دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ کہ ہمارے آرڈر کی وائلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. تو جو سم اپ کر کے میں آپ کی سوال کا جواب یہ دوں گا کہ واضح احکامات تھے مختلف، ان میں ایک حکم یہ بھی تھا
کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے. تو ریکارڈ سے ایٹ لیسٹ میری معلومات کے مطابق یا جو پبلکلی ڈسکس کیا جا رہا ہے اس احکام کو اس حکم کو شاید کو کمپلائی ود نہیں کیا گیا. تو اب گورنمنٹ کے پاس اپنے ریزنز ہوں گے, وہ کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گی کہ جی یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم نے ضرورت نہیں سمجھی یا اس ٹائم ادھر جو بھی حالات بن گئے تھے ان وجہ سے. لیکن لانگ سٹوری شارٹ کی کورٹ آرڈر اگر کوئی ہے تو جب تک وہ فیلڈ میں ہے تب تک اسے کمپلائی وتھ کرنا پڑتا ہے. کاشف ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, رہنمائی فرمانے کا شکریہ, کافی کلیئرٹی آئی اس جواب سے آپ کے. یہ فرما دیجیے گا کہ اب کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آ رہی ہیں یا کچھ خبریں منظر عام پہ ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ جو قیدی ہیں انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں بھی پرائیویٹ علاج جو ہے اپنے پیسوں کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروانے دیا جائے. تو یہ کچھ موصول ہونے لگ گیا, اور اس کے بعد حکومت نے اسی چیز کی طرف نشاندہی بھی کی تھی جب کورٹ کا آرڈر آیا تھا. تو یہ سٹیٹمنٹس آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کا کیس کتنا مضبوط ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. سر میں آپ کو ایک آسان لفظوں میں بتاتا ہوں, چاہے وہ پورے پاکستان کے قیدیوں کی طرف سے درخواست آ جائے یا نہ آئے, وہ دیٹ از اممیٹیریل. اس وقت سوال یہ ہے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں عدالت نے دیکھنا ہے کہ عدالت کا ایک حکم تھا وہ ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا, اس میں ریویو فائل کر دیا گیا. لیکن کیا آج کے دن میں ایک حکم اگر عدالت کسی بھی معزز عدالت کی طرف سے ایک حکم آ گیا ہو تو اس حکم کو جب تک امینڈ نہ کیا جائے, اس کو وڈرا نہ کیا جائے یا اس کو ریکال نہ کیا جائے, تب تک اس پہ عمل درآمد کرنا لازم ہوتا ہے. اب آپ ریزن جو مرضی بنا دیں کہ 3 اور لوگوں نے دے دی اس وجہ سے مشکل تھا. اب سوال صرف اتنا سا ہے کنٹیمپٹ میں کہ آرڈر جو تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. یہ بحث نہیں کرنی, بحث یہ کرنی ہے کہ کورٹ آرڈر میں کیا لکھا تھا اور وہ کمپلائی ود ہوا یا نہیں ہوا. بڑی کلیئرٹی سے آپ نے بتا دیا. یہ بھی فرما دیجئے گا کہ توہین عدالت کی درخواست کون سا بینچ سنے گا آپ کی قانونی رائے میں؟ جو بینچ پہلے بنا تھا 3 رکنی بینچ, کیا وہی سنے گا یا کوئی اور بھی بینچ بن سکتا ہے؟ اب دیکھیں وہ تو ڈسکریشن ہے کہ کہتے ہیں کہ راسٹر کے جو ہے وہ تو مرتب کرنا ہے آنریبل چیف جسٹس نے. لیکن اب مختلف اقسام ہوتی ہیں کنٹیمپٹ کی, کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے, سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں کورٹ آرڈر ایک ہے جس کو میری نظر میں اسی ہی بینچ نے سننا ہے, جس بینچ نے آرڈر, کیونکہ اس سے وہ اسی آرڈر نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا, یا اس فیصلے کی کوئی توہین مطلب وہ ڈس اوبے ہوا یا نہیں ہوا. میں دوبارہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس میں چاہے وہ کمپلیننٹ کوئی بھی ہو, کمپلیننٹ اممیٹیریل ہوتا ہے. کنٹیمپٹ میں لفظ یہ یوز کیا جاتا ہے the contempt is between the alleged contemner and the court. So it is purely for the court to decide کہ کورٹ آرڈر کی کمپلائنس ہوئی یا نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک آخری سوال, اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہ فرما دیجئے گا کہ یہ 16 ستمبر تک کچھ چھٹیاں ہیں عدالت کی, اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان بٹوین بھی کیس لگ سکتا ہے یا چھٹیوں کے بعد ہی لگے گا؟ نارم کیا ہے اس میں اس قسم کے کیسز کے لیے؟ جی ایک یہ تاثر عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ یہ چھٹیاں ہو گئیں تو اس دوران عدالتوں میں چھٹیاں ہیں. عدالتوں میں جب یہ کورٹ کی سمر ویکیشنز ہوتی ہیں تو اس دوران بینچز کام کرتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ججز ہوتے ہیں وہ ویکیشن پہ آتے ہیں اور روٹیشن کے ذریعے کام چلتا رہتا ہے. کوئی بھی ارجنٹ معاملہ ہوتا ہے یا کوئی اور امپورٹنس کا تو وہ ایون ڈیورنگ دس پیریڈ وہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی روٹین کا ہو جس میں شاید ارجنسی اس طرح نہ ہو تو یہ سمر ویکیشن میں فکس نہیں ہوتا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ریویو پٹیشن اور یہ دوسری کنٹیمپٹ ہے تو یہ اگر یہ آفس نے اس کو نمبر کر دیا ہے تو اب اس میں آنریبل چیف جسٹس کے سامنے یا اب جو ان کا بینچ ہے اس میں آنریبل چیف جسٹس کے پاس اور یہ ہوگا کہ وہ انہوں نے فکسیشن سے متعلق رجسٹرار آفس اب یہ فکس کر سکتا ہے. مطلب یہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ یہ چھٹیوں میں فکس نہیں ہو سکتا. تو مین ٹائم یہ بالکل فکس ہو سکتا ہے. ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن لگائی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. کاشف ملک صاحب معذرت کے ساتھ ایک اور ذیلی سوال ذہن میں آ گیا, اس کا بھی جواب دے دیں. یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ حکومت کی نظر ثانی کی اپیل جو ہے یہ بھی مسترد ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ آپ کو کہاں جاتا دکھائی دیتا ہے؟ کیا آئینی عدالت سے رجوع کیا جائے گا یا اس کے کیا احوال بنیں گے؟ اس کے اوپر بھی ایک کامنٹ کر دیں.
اس میں گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک ہے ریویو ہے کہ جی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا جو آرڈر جو ہے وہ لیٹ سے ہمیں فیڈریشن کو نوٹس کے بغیر دیا گیا. اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سو موٹو پاورز کے ایکسرسائز کیا گیا, اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آرڈر میں تجاوز کیا گیا. یہ سارے ریویو کے گراؤنڈز وہ بنا سکتے ہیں جو انہوں نے بنائے بھی ہیں, لیکن اب وہ معاملہ مختلف ہے. اب وہ آرڈر سیٹ اسائڈ بھی ہو جاتا ہے ریویو میں, تب بھی جو مین آرڈر ہے وہ, اور جس دن الیجڈ کنٹیمپٹ ہوئی ہے, میں لفظ الیجڈ کنٹیمپٹ کہہ رہا ہوں, اب وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے. سیپریٹ معاملہ ہوگا کہ جی ریویو میں وہ آرڈر سیٹ اسائڈ بھی ہو جاتا ہے, تو پھر بھی ہوگا کہ اس دن وہ آرڈر موجود تھا, بالکل ٹھیک, اس دن اس آرڈر کی کمپلائنس ہوئی یا اس کو وائلیٹ کیا گیا. تو اب ریویو, میری انڈرسٹینڈنگ میں ریویو از اے ڈفرنٹ میٹر. اب کیونکہ واقعہ دیکھیں, اگر یہ ہوتا, یہ ٹائم لائنز کا ایشو نہ ہوتا کہ 2 دنوں میں یا باقی, تو پھر یہ مختلف ہوتا. پھر تو ریویو جس دن لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کنٹیمپٹ بھی فائل ہو چکی ہے, تو ریویو کا آرڈر جو ہے, اس آرڈر کو ریویو کیا جائے اور ریکال کیا جائے یا ماڈیفائی کیا جائے. تو اب وہ چیز گزر چکی ہے. کنٹیمپٹ اب صرف یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے جب بھی یہ لگے کہ جی کورٹ آرڈر تھا, اس کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ناظرین, یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا. بریگیڈیئر فاروق, اکنامک ڈی ڈے برپا ہونے جا رہا ہے, ڈیڈ لائن قریب آ گئی, پاکستانی وقت کے مطابق 10 PM از دا ٹائم. اس کے بعد امریکہ کچھ ایسا کر دے گا کہ جو ایران ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گا. کیا یہ سٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں, بہت ہی ویگ قسم کی سٹیٹمنٹ, ٹپیکل آف ٹرمپ صاحب کی ہوگی, اور کیا ہے. کوئی نارمل بندہ تو ایسی قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ہے. ویگ, کنفیوزنگ اور ناٹ شیور کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں, اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سارا فوکس ہے وہ ہے آن دی نومبر الیکشن, جو کہ صرف 9 ہفتے دور ہے. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ایران کو بالکل ڈھیر کر دیں گے, رجیم چینج کر دیں گے, ایران کو سرنڈر کروا دیں گے, لیکن وہ تو کچھ نہیں ہوا. بالکل. اب وہ بات کر رہے ہیں اکنامک سینکشن کی. کہتے ہیں اکنامک سینکشن کا امپریشن دیکھیں ایران پہ. ایران کہتا ہے کر لیں آپ, انہوں نے تو پچھلے 50 سال سے امریکن سینکشن کو وہ برداشت کر رہے ہیں, اور پھر بھی وہ لوگ قائم ہیں. تو ابھی ان کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ نومبر سے پہلے کوئی ایسا ہو کہ وکٹری تو, ملٹری وکٹری تو نظر نہیں آ رہی سامنے, لیکن کوئی ایران جو ہے کم از کم بیک ٹو دی کانفرنس ٹیبل, ڈائلاگ ٹیبل آ جائے, اور وہ ایم او یو کے جو 60 دن ہیں جو ختم ہو گئے ہیں, ایک پیریڈ تھا بیچ میں, تو وہ ایکسٹینڈ ہو جائے, اور کسی طرح کوئی سیمبلنس آف وکٹری, چاہے بے شک ڈپلومیٹک وکٹری ہو, وہ ٹرمپ کو مل جائے, جو کہ یہ امریکن نیشن کو دکھا سکے کہ دیکھیں جناب, میں نے فائنلی جو ہے ایران جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی سرنڈر کر گیا ہے, اور یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے یہ تو میں کہتا تھا امریکن ٹیریٹری ہے. ہمارا جو نیول بلاکیڈ ہے اس نے بڑا کمال دکھایا ہے, اس کی وجہ سے دیکھیں ایران جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے. سو وہ ہی لوکنگ فار سم تھنگ لائک دیٹ, بیکاز ابھی تک جو امریکن نیشن ہے تو بڑی سخت ناراض ہے ٹرمپ سے کہ امریکن بیسز جو ہے وہ تباہ ہو گئے گلف کے اندر. کتنے پتہ نہیں جانی مالی نقصان ان کا وہ بتاتے نہیں, چھپایا ہوا ہے. اور یہ کہ جناب اکنامک کنڈیشن آر گوئنگ بیڈ ٹف, خاص کر آئل کی پرائسز جو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی بیک گراؤنڈ میں میرا خیال ہے اب یہ ٹرپ بھی ہوا ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اور سعد محسن نقوی صاحب گئے تہران,
جی کہ اس میں میرا خیال ہے اس میں مین چیز تو یہی ہے کہ جناب ایران کو کنونس کیا جائے کہ فار دا سیک آف پیس آپ آ جائیں بیک آن دا ڈائلاگ ٹیبل تاکہ ایگریمنٹ کو حتمی جو ہے وہ شکل دی جائے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر ایگریمنٹ فائنلائز ہو جاتا ہے بیفور دی نومبر الیکشن تو یہ بھی ٹرمپ جو ہے وہ ایک قسم کا کہے گا یہ ہماری یہ کامیابی ہے بہت بڑی. اور دوسرا یہ بڑے اہم بات ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی ہاں ہمیں وہ پروپوزل ملا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی جوائن کر جائے یہ جو پاکستان ترکی اور سعودی عربیہ کا جو ٹرائلیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ یہ اور دوسری بات یہ کہ جب تک فائنل ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس ایم او یو کو ایکسٹینڈ بھی تو کرنا ہے نا. بالکل. اس کے 2 مہینے تو پورے ہو گئے, اب اس کی ایکسٹینشن بھی ہونی ہے تاکہ امن کا پروسیس جو ہے وہ آگے چلتا رہے. یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسی کوئی ٹریگر ہو کوئی حالات ایسے فالس فلیگ ہو جائے اسرائیل کی طرف سے پھر وہاں پہ جنگی حالات جو ہے وہ پیدا ہو جائے پھر امریکہ ایران جو ہے وہ آپس میں الجھ جائے اور اسرائیل تماشا دیکھے شاید اسرائیل بھی بیچ میں آ جائے. بالکل. تو لہذا بڑی ہی ڈائسی سچویشن ہے. ٹھیک. اینڈ اٹس آل آن دی ایج. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سندس, یہ بڑا ہی ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے جاننا کہ ہاؤ از اکنامک ڈی ڈے ڈفرنٹ فرام دا پریویس سینکشنز دیٹ ور امپوزڈ آن ایران. امریکہ نے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کبھی سینکشنز اٹھائی ہی نہیں آفٹر دا ریولوشن. تو یہ کون سی نئی چیز ہے جو اب کر دے گا, اور اگر یہ ٹرمپ کارڈ ان کے پاس موجود تھا تو پھر ان کو اتنی زیادہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اوپر پلیز کامنٹ کریں. جی تھینک یو سو مچ. یہ کیسے ڈفرینٹ ہوں گے سینکشنز, دس از دا فرسٹ کوشچن. جی جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے کسی نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ دس کوڈ ایون لیڈ ٹو سینکشنز, بیکاز سینکشنز ویسے تو ایران نے جو ان کا ریئیکشن آیا ہے دے آر سیئنگ کہ وی آر یوزڈ ٹو سینکشنز, یو نو دس از نتھنگ نیو فار اس. انہوں نے تو اتنے سالوں سے یہ اکنامک ہارڈ شپ برداشت کی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دس ول یو نو ریئلی ہٹ دم ان دا وے دیٹ امیریکا وانٹس دم ٹو. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ ٹرمپ کی جو ابھی ایک بیسکلی ان کی ایک سوشل کنڈیشن کیا ہے, ان کی مینٹل اینگزائٹی کیا ہے, ہی ریئلی وانٹس like I say and how the midterm elections are coming up, he wants an exit strategy, he wants to get out, he's trying to وہ جتنا زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں ان کے اوپر وہ اب اس طریقے سے ڈالیں گے. لیکن یہ he's saying کہ yes this will be the you know the doomsday for Iran, but ان کی طرف سے resistance ابھی بھی وہی ہے. لیکن اس میں اس کی جو ٹرمز ہیں آئی ووڈ لائک ٹو اسٹڈی دوز کہ یہ سینکشنز کی ایگزیکٹلی کیا ان کے یو نو ریسٹرکشنز ہوں گی, کن گڈس پہ ہوں گے یہ سینکشنز اور کتنے لمبے ٹائم کے لیے ہوں گے. بٹ ایران نے آف کورس اس کو یو نو انہوں نے اس کو ایک they are looking at it like a wider kind of plan. They are saying کہ جو بھی ملک اس میں شامل ہوگا ہم ان کے they will all have to pay, and we know کہ ایران کی ریچ ہے کہ وہ یورپ میں بھی for example Bulgaria میں بھی they can attack US bases. تو اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹی ہے, لیکن یہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ اب جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارموز ہے, ان کے پاس بہت زیادہ کیپٹل پاور ہے ابھی یہ اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے. سو آئی تھنک وہ سینکشنز کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ایک آئسولیٹڈ ایران تھا. اور آف کورس پھر ان کو ریلیف ملی جب بیرک اوباما نے ان کے ساتھ ایک نیوکلیئر یو نو ایک ڈیل کی. تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ ٹائم ہے. اس میں سینکشنز از جسٹ another, it's just like you say, it's another trump card. اور یہ اب اس لیے آیا ہے کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ nothing else is working. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ کام کرتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان سینکشنز. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر فاروق, آپ نے ذکر کیا, بڑی اہم بات آپ نے کی اپنے پچھلے آنسر میں کہ ہمارے سی ڈی ایف جو ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ساتھ بڑا ہی اہم دورہ ہے. بفور ہی امبارکڈ آن دیٹ جرنی ہی اسپوک ٹو دا امیریکن پریزیڈنٹ, اور کچھ اہم گفتگو ان کی امریکن پریزیڈنٹ سے ہوئی اور پھر وہ چلے گئے. کیا سگنیفائی کرتا ہے ان کا یہ پرٹیکولر دورہ, اسپیشلی جب اکنامک ڈومز ڈے کے اندر پینلائز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یو ایس ان کنٹریز کو بڑا سویئرلی جو ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی اکنامک رابطہ رکھنے کی کوشش کریں گی, جس میں کہ پاکستان بھی ریسنٹلی اب شامل ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیں میں نے کہا کہ سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایران نے بھی کہہ دیا کہ جو کوئی بھی امریکن سینکشنز میں شامل ہوگا ہمارے خلاف
تو وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا جی. تو CDS کا جانا وہاں پہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ سگنیفائی کرتا ہے. اور ساتھ جس میں آپ نے کہا بالکل ہم نے بھی یہ پڑھا کہ اور یہ انٹرنیشنل رپورٹ بھی ہے کہ ہی ٹاک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ بفور گوئنگ. تو وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آپ کو ایک پرانی بات یاد میں کراتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ جو ہے میرے خیال ہے فیلڈ مارشل کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ ان کی ایک بہت ہی ایک کلوز انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک بہت کلوز انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کی جو پولیٹیکل سیکورٹی اور ریجنل ڈائنامکس ہے. اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جو واقعی لیڈرشپ جو ایران کو صحیح طریقے سے سمجھتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور پھر دوسری بات پاکستان کی بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم بالکل جنگ کو روکنا چاہتے ہیں ایز ارلی پاسبل کیونکہ انکلوڈنگ پاکستان سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو پرابلی اب ان کے مین فوکس یہی ہے کہ کیسے ان کو کہا جائے مجبور کیا جائے یا ان کو موٹیویٹ کیا جائے انسپائر کیا جائے ریکویسٹ کیا جائے ایرانی لیڈرشپ کو کہ آپ آ کے ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. آپ ایرانیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے آپ $300 بلین کی ہماری وہ جو کمپنسیشن ہے وہ ہونی چاہیے. نمبر 2 ہمارے پہ سینکشن ختم کریں. اور نمبر 3 یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کا بلاکیڈ یا نیول بلاکیڈ کو ختم کریں. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس وقت میں تو یہ تو نہیں دیکھتا ہوں کہ ایران will agree to join the ترکیہ پاکستان سعودی عربیہ پیکٹ. وہ تو بھی it's too early to بریگیڈیئر صاحب سوری میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. وہ ان کو آفر بھی نہیں ہوا. انہوں نے ان کے جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ابھی ریسنٹ آئی ہے اس کے اندر ہی ہیز کیٹیگوریکلی ڈکلیئرڈ دیٹ Iran has not been offered to be a part of this trilateral agreement جس کو ہم مکہ ایگریمنٹ کہتے ہیں. ابھی اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں. اسپیکولیشن ضرور ہو رہی تھی. تو انہوں نے بھی یہ چیز کی. میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر آپ ان کو کہیں جی درست انہوں نے ان کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی ہے 2-3 دفعہ بالکل بالکل ہمیں آفر کیا گیا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ٹھیک. تو I agree کہ it's too early to even speculate on that. Also یہ جو 3 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں USA کی یعنی پاکستان کنگڈم آف سعودی عربیہ ترکیہ یہ تو پورے کا پورا سینیریو ہی چینج ہو جائے گا if Iran is included into this pact. دونوں ہی آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. حالانکہ ہم نے اس کے اوپر اتنی بات نہیں کرنی تھی بٹ اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ انلائٹننگ ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر ایران اس میں آ جاتا ہے کسی بھی طرح ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو یہ تو لے آؤٹ ہی بدل جائے گا. اس میں پھر کویسچن یہ ہوگا کہ آرٹیکل 5 انووک ہوتا ہے کہ نہیں اور ایک پہ حملہ سب پہ حملہ بیچ میں اس کو رکھا جاتا ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں بھی رکھا جاتا تو کیا US کو قبول ہوگا اپنے 3 جو بڑے ٹرسٹڈ ایلائز ہیں ان کو ایران کے ساتھ الائن ہوتا ہوا کیا US دیکھے گا پھر کیا ہوگا. تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں. دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو بالکل اس پیکٹ میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی بھی بے لگام ہے. اسرائیل سر سوری مجھے پھر آپ کو کاٹنا پڑے گا بہت معذرت کے ساتھ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ایران تو آنا چاہے یا نہ آنا چاہے یہ 3 ممالک ایران کو لانا چاہیں گے یہ بھی اپنے جواب کا حصہ بنا لیں. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ ہم ایک کلیکٹیو گلف سیکورٹی پیکٹ کی بات کر رہے ہیں آف دی مسلم کنٹریز. تو دیکھیں اپنا سعودی عربیہ اور ایران ان کی آپس میں مفاہمت ہے تھرو ہم دیکھتے رہے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے پہ حملے نہیں کیے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ سعودی عربیہ سے امریکن اٹیکس جو ہیں وہ ایران پہ اترے. بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے اوپنلی کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل جو ہے یہ جو ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے یہ اسرائیل سینٹرک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہے اسرائیل سینٹرک. وہی تو اصل جڑ ہے تمام بربادی کی جو گلف میں ہوئی ہے. وہی تو اصل جڑ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ایران کے اندر اتنے پچھلے سال بھی اور ابھی 5 مہینے سے جنگ ہو رہی ہے. تو ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ اسلامک نیشنز اکٹھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے آپس میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں تو وہ میں مانتا ہوں لیکن اگر ایران اس پیکٹ میں آ جاتا ہے تو یہ تو مسلم امہ کے لیے ایک بہت بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بریک تھرو ہوگا اور مسلمانوں کی سیکیورٹی
गल्फ की सिक्योरिटी और गल्फ के इकोनॉमिक फ्यूचर, उसका सिक्योरिटी का फ्यूचर, मैं कहता हूँ वो मामला बहुत बेहतर हो जाएगा. तो लेकिन वही आपकी बात है कि इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट. लेकिन मेरा ओपिनियन है कि अगर ये हो जाए तो अमेरिका शायद वो इसलिए मुतमईन हो कि जनाब उसकी जो 50 साल की महादुराई और जंग है विद ईरान, शायद उसमें भी कमी आ जाएगी. बिल्कुल. और ईरान अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे. ठीक है, इसराइल का फैक्टर वहां पे रहेगा. तो ज्यादा इसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इसके ऊपर हम फर्दर भी बात करते रहेंगे. डॉक्टर सुंदस, ये भी देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अहम तरफ इशारा किया कि दिस ट्राइलैटरल एग्रीमेंट इज़ प्राइमरीली अगेंस्ट इज़राइल. अगर हम इसको इस तरह देखें कि डिफेंस एग्रीमेंट है, ज़ाहिर अटैक तो किसी ने नहीं करना, लेकिन क्योंकि एग्रेसर जो है इस रीजन के अंदर इज़राइल है, उसकी बड़ी प्लानिंग है पूरी अपनी ग्रेटर इज़राइल के हवाले से, तो उस लिहाज से तो ये बात बिल्कुल समझ आती है. क्वेश्चन मेरा ये है कि सीरिया और तुर्किया की अगर सिचुएशन देखें आप, और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इज़राइल का और तुर्किया का, ज़ाहिर है सीरिया के अंदर फैलाव चाहते हैं, मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं तुर्किया, और इज़राइल जो है उसके लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा है क्योंकि आपको पता है कितनी बड़ी ताकत है मिलिट्री की तुर्किया. तो इसको भी जहन में रखते हुए कमेंट कर दें. बाकी सवाल वही है जो ब्रिगेडियर साहब से किया था. जी देखिए, मैं इस पे ये एंगल डालूंगी कि ये जो ट्राइलैटरल पैक्ट हुआ है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये जो ईरान का एक क्वेश्चन आपने पोज किया है कि वेदर और नॉट दे माइट जॉइन, और इसका क्या इससे डायनामिक्स कैसे चेंज होंगी. आई थिंक कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे इन द वर्ल्ड दैट वी आर करंटली एग्जिस्टिंग इन. उनकी एक तो जो ये इसमें 3 कंट्रीज हैं वो ऑफ कोर्स यूएस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग allies हैं, तो उनके उस पैक्ट में होते हुए ईरान को इसके अंदर I don't see that happening. You know, I really don't see that happening because I think इसमें फिर एक conflict of interest होगा और फिर यूएस की सपोर्ट इस तरह की किसी भी डिफेंस पैक्ट के लिए बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी. तो ये I would completely rule that out. I don't think हमने in my opinion, मुझे नहीं लगता कि हमें ये we will even go into that scenario. But of course Israel, you know, is a big entity. हालांकि उनकी जो, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका जो एक ज्यूइश उनका एक रिलीजन का एक जो क्राइसिस देखें तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है इकोनॉमिकली इन द वेस्ट. तो उसकी वजह से अब ये इस तरह के डिफेंस पैक्ट्स बन रहे हैं. और जो ऑफ कोर्स टर्की को, और जो आपने सीरिया की बात की, ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज थ्रेट फॉर टर्की एंड दे वांट कि वो इसको, इसीलिए उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है इस तरह की डिफेंस पैक्ट बना के. और पाकिस्तान ने, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इन द लास्ट 6 months पाकिस्तान हैज रियली चेंज्ड इट्स इमेज इन द वर्ल्ड थ्रू इट्स ये जो फॉरेन उन्होंने अपना एक डिप्लोमेसी में जो एफर्ट्स की हैं और जो अभी भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इसकी एक तो सॉफ्ट पावर है, बट ऑल्सो ऑफ कोर्स हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो पूरे रीजन को ये पता है और इसकी वजह से इस तरह के पैक्ट्स हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं. एंड सो आई डोंट थिंक ईरान विल एंटर इट, एंड आई थिंक इजराइल एक थ्रेट रहेंगे फॉर द मिडल ईस्ट, और उसको किस तरह मैनेज करना है वो टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अहम दौरा है, जितनी भी बात करें इस पर कम है. सवाल मेरा ये है कि CDF जब भी कहीं जाते हैं तो बड़ी टू द पॉइंट अप्रोच होती है, फोकस्ड होते हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं उनके विज़िट. आपको क्या लगता है इस दफ़ा भी कोई सरप्राइज़ मिलेगा, कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आएगी, जैसे कि एक्सटेंशन इन इस्लामाबाद MOU, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इशारा करेगी कि बातचीत हो सकती है और ये इकोनॉमिक D-Day की डेडलाइन जो है ये टल जाएगी एट द 11th hour? क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है एक जो रिजल्ट इसका मुझे श्योरली नजर आता है वो ये है कि जो MOU के बाद जो 60 दिन का एक पीरियड था हॉस्टिलिटीज को पॉज करने के लिए, डेफिनेटली उसमें वो ईरान वहां पे एग्री कर जाएगा कि जी ठीक है, हम 2 महीने और 1 महीना और जो इसको एक्सटेंड करते हैं. ठीक. लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ईरान कहीं पे बहुत बड़ा कोई गिवन करेगा कि जी ठीक है, हम पे सैंक्शन ना भी उठाएं,
वो नेवल ब्लॉकेड ना भी खत्म करें अमेरिकन, तो हम फिर भी जो है वो अपना बातचीत करने को तैयार है, कुछ ना कुछ मजीद कंसेशन मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को कुछ कंसेशन उनको देनी पड़ेगी, चाहे बेशक नेवल ब्लॉकेड जो है हॉर्मस का वो खत्म कर दें। उनको ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहा था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं दे आर ऑन बोथ साइड्स, उनके अल्फाज हैं कि वी हैव बूट्स ऑन ग्राउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यानी कि ईरान के भी कुछ ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे अमेरिकन ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और तो लिहाजा ईरानी वुड लाइक कि ये जो फिजिकल इनकी प्रेजेंस है, फिजिकल ब्लॉकेड, ये उसको खत्म करवाने की बात करें। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया। डॉक्टर सुंदस, प्रोग्राम को मैं रैप अप करूँगा, इससे पहले छोटा सा कमेंट कर दें, सवाल आपसे भी यही है, आपको क्या लगता है क्या यूएस इतना डेस्परेट है कि ईरान को कुछ ऐसी कंसेशंस देगा आउट ऑफ दैट लिस्ट, या डिमांड की जो उनकी लिस्ट है इरानियंस की, उसमें क्या चीज़ें मुमकिनात में से आपको नज़र आती हैं जो अमेरिका दे देगा या बिल्कुल कुछ नहीं देगा? क्योंकि पाकिस्तान से बात तो हुई उनकी, हमारे CDF से, अब वो उधर ईरान भी चले गए, हम कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगी, क्या चीज़ ऐसी है जो कंसेशन मिल सकेगी ईरान को? क्योंकि ये बात भी ठीक है ब्रिगेडियर साहब की कि कंसेशन अगर उनको ना मिली तो फिर उनका जो स्टांस है वो चेंज तो नहीं होगा, और अमेरिका डेस्परेट नज़र आ रहा है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी, मैं एक्चुअली बिल्कुल यही कहने लगी थी कि आई एग्री विद ब्रिगेडियर फारूक कि अगर उनको कोई कंसेशन ना मिली तो देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और ये एक डेडलॉक है सिंस फरवरी। अब इसको देखिए, अब हम अगस्त के एंड पर आ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प बार बार, डू यू रिमेंबर जब वो कहते कि ये बस 2 दिन की जंग है और फिर डील हो जाएगी, और कितनी फेजेस आए हैं इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद कतर, और it's been very it's an evolving situation। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक जो उनकी डेडलाइन जो उनकी सर के ऊपर अभी लूम कर रही है वो है मिड टर्म इलेक्शंस, एंड ही वांट्स अ वे आउट, ही वांट्स टू शो कि हम जीते हैं, कि अमेरिका जीता है एक्चुअली साइकोलॉजिकली, एंड ही कीप सेइंग दिस कि वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर नेवी, वी हैव डिस्ट्रॉयड ऑफ कोर्स लीडर। जी ब्रिगेडियर साहब, आप इसको कंक्लूड कर दें। जी हाँ, आपने देखिए अभी सीरिया की और टर्की की बात की थी। आपको मालूम है कि चंद दिन पहले सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान आए थे, और बहुत अरसे बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान का सीरिया के साथ एट दैट लेवल जो है वो एंगेजमेंट हुआ है। और आपको ये भी मालूम है कि तुर्की और इसराइल के दरमियान इस पर बहुत कशीदगी है कि मतलब जंग की बातें भी हो रही। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर और सीरिया में तुर्किया और इसराइल के आपस में एक वहाँ पे हॉस्टिलिटीज हैं फेस टू फेस, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत खराब होती है कि इसराइल और तुर्किया के दरमियान में हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये जो ट्राइलेटरल पैक्ट है इसमें दे विल कम टू द असिस्टेंस ऑफ टर्की इन एवरी रिस्पेक्ट। ये याद रखें, बिकॉज हो नहीं सकता कि तुर्किया पे कोई हमला करे, इसराइल करे और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठे रहे, ये हो नहीं सकता, या इवन फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबिया। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़े अहम कमेंट्स और गुफ्तगू की दोनों ही पार्टिसिपेंट्स ने। दोनों माहिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।